بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان زیر. آپ کو اسپورٹس زون میں ویلکم کہتا ہوں. ناظرین, کھیلوں میں بات کریں تو اوبیسلی کرکٹ ون سپورٹ نیشن کے طور پہ اب خوشیاں آنی شروع ہو چکی ہیں. ٹیسٹ سیریز پاکستان نے انگلینڈ سے جیتی اور ابھی او ڈی آئی سیریز بھی پاکستان ہم جب جانتے ہیں 22 سال کے بعد حاصل کر چکا ہے. وکٹری بہت خوشائن ہے اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو او ڈی آئی کی رینکنگ بھی جاری کی گئی ہے. بابر اعظم ایز اے بیٹر نمبر 1 پہ ہیں اور شہین شاہ افریدی بالنگ میں نمبر 1 پوزیشن پر آ چکے ہیں. تو یہ بڑے اچھے سائن ہیں, اچھی ڈائریکشن کی طرف پاکستان کرکٹ جا رہی ہے. اللہ کرے کہ جو پاکستان کی جو گلوری ہے وہ اسی طرح انٹیکٹ رہے, کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ سپورٹ نہیں ہے, یہ سم تھنگ ایسا ہے کہ جو پوری نیشن کو یونائٹ کرتی ہے, اور میرا خیال ہے اس نیشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی سورس آف ہیپینس بھی نہیں ہے. اور T20 سیریز کا بھی آج سے آغاز ہوگا, بارش کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے ہے, اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھا جائے تو اوبیسلی چیمپئن ٹرافی ایک بہت بڑا ایک ایسا مسئلہ, ایسا تنازع جو ایکسٹریم پہ جاتا جا رہا ہے. اور ابھی آج کی اپڈیٹ اس حوالے سے یہی ہے کہ براڈ کاسٹر نے بھی آئی سی سی کو لیٹر لکھ دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کیا آپ اس پہ شیڈول کیوں نہیں جاری کر رہے اور کب تک کریں, کیونکہ 90 ڈیز کی مینڈیٹری ہے کہ آپ نے اسکیجول ضرور اناؤنس کرنا ہے. اگر 90 ڈیز کے اندر بھی نہیں کرتے تو پاکستان کے پاس رائٹ ہوگا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کے اس پہ جو بھی لیگل ایکشن ہے وہ لیا جا سکتا ہے. ان سب پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ جی بڑے سینئر اور زبردست قسم کے سپورٹس چینل موجود ہے. اظہر خان صاحب, السلام علیکم اظہر بھائی. جی بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ جی. عرفان آپ نے انوائٹ کیا. نہیں, ہمارے لیے بڑا آنر ہے جی. وی آر آلویز ویلکم یو. آپ کی بات سن کے میرا خیال ہے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے ہمیشہ کی تھینک یو طرح. ویری مچ. اچھا اظہر بھائی, سٹارٹ میرا خیال ہے چیمپئن ٹرافی سے ہی کرتے ہیں. جی اور جی ایک ایسا مسئلہ کافی عرصے سے یہ ایگزیجریشن کی طرف بڑھ رہا ہے, اور 2008 کے بعد بھارت میں پاکستان نہیں آیا. ہم نے 11 کا ورلڈ کپ کھیلا, 13 میں بھی ایک سیریز کھیلی مصباح کی قیادت میں, اور اس کے علاوہ پھر 2016 کے ورلڈ کپ میں ہم گئے, پھر ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ ہم کھیل کے. تو یہ پاکستان ڈسپائٹ آف تھنگ, ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں, بٹ ایک اچھا جیسچر آگے بڑھنے کا, فرسٹ اسٹیپ لینے کا ہماری طرف سے, یہ ان کی طرف سے ہمیشہ سے جو ایک لائن ڈرا کر دی گئی ہے. اگر ہم بات کریں تو جس طرح جتنے بھی شوبز کے ہمارے ایکٹرز بھی جا کے پرفارم کرتے تھے ان کے لیے بھی لائن کھینچ دی گئی. اب سپورٹ جینٹل مین گیم کہا جاتا ہے, اس کو بھی انہوں نے ڈینٹ کرنا شروع کر دیا. اب یہ تنازع آپ کی نظر میں کہاں جا کے ختم ہوگا؟ عرفان, بڑا مشکل ہے اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا, کیونکہ پاکستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ اس نہج پر پہنچ جائے گا کہ جہاں پر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو نا انجر کرنے کے لیے, ہٹ کرنے کے لیے اس جگہ پر بھی جا سکتا ہے. اب آپ کی بات کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان نے ہمیشہ ایک بہت ہی دوستانہ ماحول میں, ایک پیار محبت اور ایک احساس میں انڈیا کو ویلکم کیا ہے. کوئی بھی ہو, دیکھیں ابھی حال ہی میں کوئی میرا خیال 3-4 ماہ نہیں گزرے, انڈیا کی ٹینس کی ڈیوس کپ کی ٹیم بھی آئی. ایم اے میں فائٹر آئے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب کسی بھی اسپورٹ میں ہمارے ہمارا جو ویلکم کرنے کا طریقہ ہے نا وہ دنیا سے بالکل انوکھا ہے. میں آپ کو بتاؤں 2003 میں جب انڈیا کی ٹیم آئی ہے تو I was involved in that series with the ICC match officials. اچھا. اور جتنے امپائرز اور میچ ریفری جو تھے نا وہ I was taking care of them. تو آپ یقین کیجئے گا کہ انڈیا کے پلیئر اتنے خوش تھے, they were enjoying so much of hospitality and cricket both. تو ہم نے تو ہمیشہ اوپن ہارٹ کے ساتھ ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ انڈیا کو ہم اس طرح اپنے آپ کو ہم بیہیو کریں کہ یہ کوئی دوریاں جو ہے نا وہ کسی نہ کسی طرح جس طرح آپ نے کہا, میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ جب انڈین پلیئر کوئی سینچری بناتا تھا اور آپ کے سامنے قذافی میں جب لکشمن نے اور سب نے سینچری بنائی یا 100 بنایا تھا سہواگ نے, تو پورا اسٹیڈیم نے کھڑے ہو کے داد دی. یہ پاکستان میں تو وہ فینس کے اندر بھی وہ اس طرح کا ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یقین کیجئے گا کہ یہ ون ڈے کا نا وہ جو سیریز تھی ٹیسٹ میچ سے پہلے, پورے ایک نجی ہوٹل میں نا پوری جو انڈیا کی جو تھی نا ڈومینیشن ان کے فینس کی, وہ آپ کو بریک فاسٹ پر نظر آ رہی تھی. They have specially came from India to watch that particular game at لاہور. 2 میچز تھے لاہور میں. جی ایسے ہی. تو ہمیشہ پاکستان نے اوپن ہارٹ کے ساتھ, بڑی خوش دلی کے ساتھ, بڑے جذبے اور لگن کے ساتھ
انڈیا کو جو ہے نا وہ ویلکم کیا ہے، مگر آئی ایم سوری ٹو سے کہ جو رسپونڈ وہاں سے آتا ہے نا وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی میں آتا ہے۔ 2009 آپ دیکھ لیں کہ ایشیا کپ کے بعد انڈیا کی ٹیم پاکستان میں ٹریول ہی نہیں کیا، ہاں تو وہ جو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ انفاؤنڈیڈ فیئر، چلے فیئر تو ایک ہے نا کہ وہ کیوں ہونا چاہیے کہ جی پاکستان از ناٹ اے سیف پلیس ٹو کم۔ آسٹریلیا آ گئی، انگلینڈ آ گئی، نیوزی لینڈ آ گئی، اپنا ساؤتھ افریقہ آ گئی، بلکہ دو دفعہ آ گئی ہے، ہاں دو دفعہ آ گئی، دو دفعہ سیریز کھیل کر۔ اور ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کبڈی کی ٹیم آتی رہی، ایم ایم اے کے فائٹر آئے، ڈیوس کپ کی آپ کی ٹیم نے بات کی، آج ان کے ٹیم نے جو کبڈی کی ٹیم تھی اس نے ٹریول کرنا تھا، انہوں نے آج منع کر دیا، انہوں نے آج منع کر دیا۔ ابھی ریسنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کبڈی کی ٹیم کو انہوں نے جانے سے روک دیا۔ اب وہ اسی وجہ سے گراؤنڈ پیدا کریں گے کہ ہمارے وہ پلیئر بھی سیف نہیں ہے۔ پچھلے ایک ویک تک سب کچھ سیف تھا، اب یہ آئی۔ اچھا یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرکٹ کی ہائپ اتنی زیادہ ہے، آئی بال زیادہ ہیں، اس لحاظ سے یہ کرتے ہیں جس طرح باقی سپورٹس کا ہم نے ذکر کیا اس میں لاؤ کر رہے ہیں، اس پہ جا کے وہ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک کہ وہ کورسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اب دوسری اسپورٹ کو بھی نا کرکٹ کے ساتھ، کہ ان کے لیے اب یہ نا اس کو کہتے ہیں نا ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے کبڈی کی یا بلائنڈ کی ہم نے اجازت دے دی تو پھر ہمارے پاس کوئی ریزن نہیں رہ جائے گا کہ ہم نے کرکٹ کی ٹیم کو کیوں منع کیا۔ تو اس کے لیے وہ یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے فینس کے لیے، پاکستان کے جو کرکٹ بورڈ ہے ان کے لیے، کہ دیکھیں جی ہم آپ سے کوئی بھی کرکٹنگ نہیں بلکہ کسی بھی سپورٹ کے روابط جو ہے نا وہ نہیں رکھنا چاہتے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو دیٹ از دا ریزن کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی لیول کے اوپر پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا، حال ہی میں آپ لے لیں کہ ان لاسٹ کپل آف منتھس پاکستان نے جس طرح کم بیک کیا ہے ان کرکٹ سرکل، یہ ایک بہت ہی ایک اسٹرانگ میسج تھا جو کہ دنیا کرکٹ کو دیا گیا کہ انگلینڈ کی سیریز میں ہم نے پہلا ٹیسٹ میچ ہارا، مگر بنگلہ دیش کے 2 میچز ہارنے کے باوجود ہم نے کم بیک کی، ہم نے وہ سیریز 2-1 جیتی، اور اب پھر آسٹریلیا میں جا کے آفٹر 22 ایئرز ہم نے وہ ون ڈے جو سیریز ہے وہ اپنے نام کی۔ اور یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، آئی بلیو کہ جب آپ کی ٹیم جیتتی ہے تو دوسرے کی پوزیشن بھی چینج ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس لیول کی کرکٹ نہیں کھیل رہے ہوتے تو آپ کو کہیں ویلیو بھی نہیں کیا جاتا، یہ ایک بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اچھا اس میں آپ کنکلوژن کی طرف جائیں تو 2 میں چیزوں میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آئی سی سی کے پارٹ پہ کیا ہونا چاہیے۔ جب پاکستان نے لاسٹ ایئر ورلڈ کپ کے لیے جانا تھا اور پہلے ہمارے بورڈ نے آئی سی سی کو لیٹر لکھا کہ ہمارا جو ٹریول ہے وہ گورنمنٹ کی پرمیشن کے ساتھ ہوگا، تو آئی سی سی کی طرف سے ریٹرن تو نہیں بٹ امپلیکیشنز کے اوپر بات ہونا شروع ہوگی۔ آئی سی سی نے کہا جی کہ آپ کی رینکنگ ڈراپ ہو جائے گی، آپ کو شیئر نہیں ملے گا اماؤنٹ کے اندر، آپ کی اس کے علاوہ جو ٹور ہیں انٹرنیشنل جانے کے بھی اور آپ کی ہوم سیریز بھی وہ بھی آپ سے وڈرا کر لی جائے گی، آپ کو آئسولیٹڈ کر دیا جائے گا دنیا میں، ٹھیک ہے، کرکٹ میں، تو آپ کو ریکور کرتے ہوئے 3-4 سال لگ جائیں گے، اس لیے آپ اس کا سوچے بھی نہ۔ ایون پاکستان نے، آپ کو یاد ہوگا پاکستان انڈیا کا میچ گجرات میں ہونا تھا تو پاکستان نے اس کے لیے اور افغانستان کے میچ کے لیے لکھا کہ یہ 2 وینیو چینج کر دیں، انہوں نے اس پہ بھی نہیں مانا آئی سی سی، اس نے کہا جی ہم نے اسکیڈول اناؤنس کر دیا ہے، یو ہیو ٹو پلے دیئر۔ تو جب آپ کو وہ ڈرا کے امپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں، آپ کو اسکیئر کر رہے ہیں، تو یہ کیا اپنی اتھینٹسٹی، اپنی اتھارٹی کیا یہ آئی سی سی بھارت کو نہیں دکھا سکتا؟ وی نو کہ نہیں دکھا سکتا، 80% ان سے شیئر لیتے ہیں، ان کے کماؤ پوت ہے، بٹ پھر بھی کہیں تو اس نے اپنی ساکھ بچانی ہے، اپنی ساکھ بچانی ہے، دنیا کو میسج دینا ہے کہ یس وی آر گورننگ آل دا تھنگس۔ آپ کا کیا سٹانس ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ آپ نے جو بات کی ہے نا اس میں آپ نے اپنی سوال کا جواب بھی دے دیا۔ پاکستان کی کرکٹ جو ہے نا کیا اتنی گئی گزری ہے کہ آئی سی سی تمام بارز ہم پر لگا دے، ہم ایک گڈ بوائے کی طرح نا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں گے جو آپ کہتے ہیں وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، بٹ دس از ناٹ دا کیس ناؤ۔ اب اگر پاکستان نے ہمیشہ ایک گڈ جیسچر دکھایا ہے اور وہ گڈ جیسچر جو ہے وہ پاکستان ہندوستان جاتا رہا ہے اور جا کے بار بار جا کے یہ چیز کنوے کی ہے کہ بھئی آپ کی بھی ٹیم جو ہے نا وہ پاکستان ٹریول کرنی چاہیے، تو اب اگر اس چیز کو انہوں نے صرف یہ سمجھ لیا کہ جی وی آر اے ویری سپریم باڈی ان ورلڈ کرکٹ اور انڈیا کا جو آئی سی سی پر انفلوئنس ہے وہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے، ان کا جو آنے والا جو ان کا سیکرٹری ہے جے شاہ وہ پریزیڈنٹ آئی سی سی بننے والا ہے یا بن چکا ہے اور 1 دسمبر کو وہ اپنی اوتھ سیریمنی جو ہے وہ لے لیں گے۔ مگر مجھے یہ بتائیں
کہ کیا پاکستان کی کرکٹ اتنی گئی گزری ہے کہ ہم ہر حالت میں یہ سوچیں کہ نہیں جو انڈیا کہہ رہا ہے اس کو ہم نے ماننا ہے. ہمیں فائنینشیل لاس ہو رہا ہے, جی ہمیں کرکٹنگ ہمارے جو ریلیشن شپس ہیں ان کے اوپر کوئی بار پڑنے لگی ہے. کیوں؟ کیا پھر یہ دیکھیں عرفان, آئی سی سی نے کیوں ایلوکیشن کی پاکستان کے لیے؟ ہاں 2021 میں سب نے ایم او یو پہ سائن کیا کہ جی پاکستان میں اسکیجول ہونا ہے 2031 تک کا ہوا ہے. بھائی اس وقت کیا آپ کی آنکھیں بند تھی؟ کیا آپ کے مزاج جو تھے اس وقت کیا بالکل ٹھیک تھے؟ اب کیوں مزاج بگڑ گئے جبکہ ہر چیز جو ہے پاکستان is spending a lot of money in 14 ارب renovation. جی 14 ارب کہنا آسان ہے, اپنے بجٹ میں سے 60% نکال دیا انہوں نے. میرا خیال ہے کہ پاکستان ہے اسپینڈنگ لاٹ آف منی, یو نو, کہ اپنا جو کچھ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کرکٹنگ جو اسٹرکچر ہے انفراسٹرکچر ہے اس کو ایسا بلڈ کر دیں کہ دنیا واہ واہ کرے اس کو دیکھ. تو اس میں ریٹیلیشن میں اب انڈیا نے کیا کیا ہے؟ انڈیا پاکستان کو بالکل آئسولیٹ کرنے کے لیے وہ کبھی شوشا چھیڑتا ہے جی ساؤتھ افریقہ میں سیریز کروا دیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں جی ہائیبریڈ جو ہے نا اس کو لے کے آئیں گے, کبھی وہ کہتے ہیں اس کو پوسٹ پون ہی کر دو. تو یہ چیزیں کس کو ہارٹ کر رہی ہیں؟ یہ پاکستان کی کرکٹ کو, پاکستان کے فینس کو, پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے اس کو, ایون کہ گورنمنٹ آف پاکستان کو. کرکٹ کو بھی شاید سم ہاؤ, کرکٹ کو بھی جو دنیا ساری میں دیکھتی ہے اس میں. جس طرح آپ نے بھی تینوں آپشن کا ذکر کیا, اب یہ 3 آپشن میرے سورسز کے مطابق بھی آئی سی سی بنا چکا ہے کہ ایک پاکستان ہوسٹ کرے گا, اس پہ تو اب آبجیکشن آ گیا, اب وہ ہائیبریڈ ماڈل کے لیے. تیسرا جو ساؤتھ افریقہ والی آپشن ہے یہ میرے سورسز کے مطابق ٹیکٹک کے طور پہ یوز ہوگا. عرفان یہاں پر میں روکوں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں. آپ کی سورس یہ کیا کہتی ہے کہ اگر فار انسٹنس آئی سی سی مان جائے گا کہ مائنس انڈیا چیمپئنز ٹرافی ہو سکتی ہے؟ مشکل ہے, میرا نہیں خیال. نہ براڈ کاسٹر مانے گا, نہ براڈ کاسٹر مانے گا, کیونکہ ابھی بھی جو براڈ کاسٹر نے آج جو لکھا ہے, ایک بار ڈسکشن یہ بھی ہو رہی ہے کہ پاکستان اور انڈیا کو علیحدہ پول میں کر دیا جائے جو اسکیجول نہیں آیا. بھارت اپنے میچ اگر ہائیبریڈ ماڈل پہ ہی وہ پرسسٹنٹ ہے تو بھارت کو دوسرے پول میں رکھا جائے, وہ اپنے میچز جو ٹیمیں ٹریول کر کے ادھر کھیل کے پاکستان آ جائے اور باقی ایونٹ سارا پاکستان میں ہو جائے. تو اب اس پہ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ براڈ کاسٹر لڑ پڑا ہے ان سے, آئی سی سی سے, کہ آپ جو میں ٹینٹیٹیو فگر دیکھ رہا تھا وہ 30 بلین کے قریب ڈالر ہے کہ وہ انہوں نے کہا اتنا انویسٹ کر چکا ہے, اور وہ تو ظاہری بات ہے سب سے بڑی آئی بال تو ملنی ان کو پاکستان انڈیا کے میچ سے. پورا چیمپئن ٹرافی ایک سائڈ پہ ہوگا اور ایک میچ وہ ایک طرف ہوگا, تو وہ تو بیئر نہیں کر سکتے اس چیز کو. اچھا اب اس کو جو میں بات کر رہا تھا پہلے سر کہ اب جو تیسرا ٹیکٹک ہے وہ تو صرف پریشر بلڈنگ کے لیے ہے, وہ تو ریئلسٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا. ایون پاکستان تو سیکنڈ آپشن کو نہیں مان رہا, تھرڈ کو کیا مانے گا. تو آپ کے خیال میں اب کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہائیبریڈ ماڈل کی طرف ہی جائیں گے؟ جو میں بھارتی جتنے بھی جرنلسٹ سے بات کی, لوگوں سے بات کی, ان کا میڈیا سنا, وہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ساری کی ساری جو ٹیکٹکس کھیل رہے ہیں, جو گیم کھیل رہے ہیں, وہ جو ایک ان کا ایکس کرکٹر بھی ایون وہ ایک امیج بلڈ کر رہے ہیں اس آئی سی سی پہ پریشر ڈالنے کے لیے, وہ تو ہائیبریڈ ماڈل کی ہی بات کر رہے ہیں. آپ کا کیا حال ہے؟ کہ یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پریشر وہاں سے آ رہا ہے آئی سی سی سے یا انڈیا سے, تو اس پریشر کو پاکستان کرکٹ بورڈ کس طرح بیئر کرے گا, کس طرح ریزسٹ کرے گا, اور پاکستان اپنے پوائنٹ آف ویو پر کس طرح جو ہے نا وہ ریٹیلیٹ کرے گا. اب نیچرلی گورنمنٹ آف پاکستان انوالو ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ آ گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو میٹنگ ہے وہ ہونے والی ہے. اس میں پھر یہ چیز ڈیسائیڈ ہوگی کہ جو آپ ہائیبریڈ ماڈل کی جو بات کر رہے ہیں, کیا پاکستان گورنمنٹ اینڈ پاکستان کرکٹ بورڈ ایگریز ٹو اٹ. اگر یہ چیز اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے جیت تو پھر ہندوستان کی ہو گئی نا, کہ اگر وہ ایک علیحدہ گروپ میں وہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی پاکستان. اب پاکستان کا اگر ان کے ساتھ گروپ میچ نہیں ہوتا تو اس کے فائنینشیل لاس جو ہیں وہ براڈ کاسٹر بیئر کرے گا. وہ کہے گا نہیں جی پھر آپ تو آئی سی سی بھی کرے گا, آئی سی سی بھی کرے گا, یس. تو پھر اس میں سے جو مائنس کرنا پڑے گا ان کو, اس میں سے تو میرے خیال 30 to 35. اچھا حیدر بھائی, ہم اسپیکولیشن پہ چلے جاتے ہیں. ہائپوتھیٹیکلی اگر آپ بات کریں کہ پاکستان کو یہ آپشن دے دیتا آئی سی سی, 2 سینیریو نا, ایک مانے یا نہ مانے. اگر وہ کہتا ہے جی نہیں جی ہائیبریڈ ہے, کرکٹ بچانی ہے, انڈیا نہیں مان رہا, اب اس کو کرنا بھی ہے, اب ہائیبریڈ پہ آئے. اب نیکسٹ 2 سال میں 3 ایونٹ پاکستان نے بھارت میں جا کے کھیلنے ہیں, ایک مین اور وومن T20 ورلڈ کپ اور ایک ایشیا کپ.
کیا آپ کے خیال میں اب پھر اس سینیریو میں اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے اور بات ادھر آ کے رک جاتی ہے تو آپ کے خیال میں کیا پاکستان کو ریٹرن لینا چاہیے تمام بورڈ کو بٹھا کے کہ یہ دیکھیں ہمارے کنٹری میں نہیں آ رہا، اب ان کے ملک میں جب بھی ایونٹ ہوگا ہم بھی ہائیبرڈ ماڈل کے تحت کھیلیں گے، یا پی سی بی کو پھر سٹانس لینے کا ہم نے کھیلنا ہی نہیں؟ آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے ایز اے کرکٹنگ پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں؟ یہ دیکھیں ایز اے کرکٹر میں تو ہمیشہ یہ فیل کرتا ہوں کہ ایز اے اسٹوڈنٹ آف کرکٹ کے انڈیا پاکستان کی جو کرکٹنگ جو میچز ہیں، اب میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں جی جی تو میں ٹیسٹ چیمپئن شپ کی طرف لے کے آپ کو جاتا ہوں. 2 ٹیسٹ چیمپئن شپ کمپلیٹ ہو گئی، جی بالکل ایک نیوزی لینڈ جیتا، ایک آسٹریلیا جیتا، جی دونوں میں انڈیا فائنل میں آیا اور لارڈس میں ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب پاکستان ایز اے اسٹرانگ کرکٹنگ نیشن دنیا میں جب وہ انڈیا کے ساتھ کھیلا نہیں تو کیا جسٹیفیکیشن رہ جاتی ہے سینٹیٹی آف دیٹ کرکٹ بالکل دیٹ چیمپئن شپ؟ ہاں میں ایز اے پاکستانی یہ سوال کرتا ہوں کہ بھئی انڈیا تو ہمارے ساتھ کھیلا نہیں، تو انڈیا ہاؤ کین دے کوالیفائی ٹو پلے ان دی فائنلز آف دی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ؟ کیا they qualified? They haven't played against Pakistan. They haven't beat Pakistan. جی اور ایسا ہی neither Pakistan has beaten India. ہاں ہاں تو ایسا ہی ہے اس ٹورنامنٹ کی یا اس ٹیسٹ چیمپئن شپ کی جو کہ آئی سی سی بڑا اس کو ہائی پروفائل جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی پوائنٹس ملتے ہیں، تو جب پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوا تو عرفان مجھے بتائیں کہ پھر اس کا who is responsible؟ اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر بھی کوسچن مارک دیکھیں ہے. آئی سی سی چیمپئن شپ ہوتی ہے، آئی سی سی ٹورنامنٹ ہوتا ہے T20 ون ڈے، آپ کھلاتے ہیں نا، پاکستان بھی کھیلتا ہے انڈیا، وائی ناٹ ان ٹیسٹ چیمپئن شپ؟ بالکل آپ ٹھیک بات کیوں ہے. نہیں انسسٹ کرتا آئی سی سی؟ چلیں نیوٹرل وینیو پہ آ جائیں، کسی پہ آئے تو صحیح. آپ کھیلیں نیوٹرل وینیو پر، آپ انگلینڈ میں آ جائیں، آپ وہ آسٹریلیا میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، بٹ یو نیڈ ٹو پلے اگینسٹ ایچ تو ادر. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے اظہر سے یہ پوچھیں گے کہ جو ووٹنگ ہونی ہے ایک لاسٹ ٹول کے طور پہ کہ تمام بورڈ اس کے ممبر ہیں، اس میں کیا ہو سکتا ہے، اور 9ویں ٹیم کے والے سے بھی بات اور اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک اسپورٹس. ہم بات کر رہے ہیں چیمپئن ٹرافی کے والے سے. اظہر بھائی بریک سے پہلے 2 چیزوں کا میں نے ذکر کیا، یہ اب اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اب آئی سی سی کے پاس جو سیکنڈ لاسٹ آپشن جو ہے، یا لاسٹ آپشن ہی کہہ لیں، کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی آپشن تو پاکستان اویل کرے گا اگر کرنی پڑی تو، وہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی ممبران ہیں ان سے ووٹنگ ہوگی اب. اور پی سی بی نے بھی اپنی اور گورنمنٹ لیول پہ بھی ان سے بات کرنی شروع کر دی ہے. اور جہاں تک میرے سورسز ہیں سب ایگری بھی یہ ہیں کہ وہ پاکستان اوبیسلی کھیل کے جا چکے ہیں، ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں، کل کے ان کے ایونٹ بھی ہونا ہے، ان کی کنٹری کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور پھر وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ پرابلم آئے. لیکن بھارت کا انفلوئنس کہیں نہ کہیں تو ہے، شاید 2-3 کنٹریز جو میں اور آپ جانتے ہیں کہ شاید وہ اپنی طرف لے جائیں. تو آپ کے خیال میں کیا اس کا آؤٹ کم آ سکتا ہے اس چیز کا؟ دیکھیں اگر ووٹنگ ہوتی ہے نا تو عرفان ووٹنگ جو ہے نا یہ بڑی انجوریس قسم کی چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں جیسے سکتے. ہماری تو میں یہ فیل کر رہا ہوں کہ سینٹیٹی شوڈ پریویل، اور انڈیا کو تھوڑا سا یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ورلڈ کرکٹ میں پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے نا یہ سب سے زیادہ بکتا ہے، اور اس کی جو امپورٹنس ہے اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. اگر یہ سوچ ان کے مطلب ٹاپ براس میں چلی جائے یا گورنمنٹ آف انڈیا میں چلی جائے تو مے بی کہ وہ سیکنڈ تھاٹ دیں کہ چلو اتنا ہائپ کریٹ کرنے کے بعد اتنی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکشن میں آ رہی ہیں، ہم روز اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، تو چلو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا نا ایک سٹیپ فارورڈ لے کے تو یہ چیمپئن شپ جو ہے چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس کو ہم کھیلتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. آئی تھنک اگر یہ ایسی سینٹیٹی پریویل کی تو خدا نخواستہ اگر اس کے ریپرکشنز دوسرے ہوئے تو وہ پھر کیا ہوگا، پھر پاکستان، پھر ورلڈ کی کرکٹ جو ڈیوائیڈ ہو جائے گی جی. اور ڈیوائیڈ ہونے کے بعد ایک آپ دیکھیں کہ آسٹریلیا ایز اے کرکٹنگ نیشن پاکستان کے ساتھ جب دوسرا میچ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلا ون ڈے سیریز کا، بائیلیٹرل سیریز کا، تو جب پاکستان جیت گیا تو ان کے لیے انڈیا کی سیریز بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے پریفر کیا کہ ہم 5-6 پلیئر اپنے جو ہیں، ایون انہوں نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم شاید جیت ہی جائیں گے دونوں میچ ایزیلی، ایگزیکٹلی، ہاں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہوگی. ہاں تو مگر
ایک جو میسج گیا ہے نا آفٹر دیٹ سیریز جی، بڑا جی۔ اسٹرانگ میسج گیا ایز اے کرکٹنگ نیشن. کئی دفعہ آسٹریلیا کے بڑے اسٹالورڈس جو ہیں انہوں نے کہا جی کہ کیا پاکستان تھرڈ ریٹڈ ٹیم بھیج دیتا ہے, بٹ آفٹر 22 ایئرز جس طرح کا آپ نے اپنا ذکر کیا, ہم نے وہ میسج خالی ہم نے آسٹریلیا کو نہیں دیا, آسٹریلیا کی ٹیم کو نہیں دیا, وی کنویڈ دیٹ میسج ٹو دی ریسٹ آف دا ورلڈ یس. کہ ناؤ اب پاکستان ٹیم کو ہلکا نہ لینا, وی آر ناؤ آن دا رول, اور ہم ٹیسٹ سیریز کے بعد ہم نے ون ڈے بھی ہے, اب T20 اب ہمارا آ رہا ہے, تو آپ دیکھیے گا کہ ایون ان ساؤتھ افریقن سیریز پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈفرنٹ ٹیم. بالکل. تو یہ جو میسج ہے نا, یہ انڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ اپنی ہوم سیریز میں وہ 3-0 ہارے ہیں نیوزی لینڈ سے, جی جی بالکل. آن دوز کنڈیشن میں پہلی دفعہ وائٹ واش ہاں وچ ور فیوریبل ٹو دیم. اتنا مطلب بال ٹرن کر رہا ہے اور وہ کھیل رہا ہے. اب بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں ایسی پچز نہیں بنانی چاہیے تھی. تو بھائی میرے, اگر پاکستان میں آ کر آپ قذافی اسٹیڈیم میں پاکستان کے خلاف کھیلتے ہیں تو ہم بھی دیکھیں نا کہ آپ یہاں پر آ کر کس طرح کا پرفارم کرتے ہیں. اس سارے پہلو میں نے ایک پازیٹیو چیز یہ بھی نظر آئی کہ کل آئی سی سی نے ٹریلر جاری کیا چیمپئن ٹرافی کا, جی جی, اور اس میں پاکستان کو ہوسٹ کیا. تو آپ کے خیال میں یہ جو اب کافی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ انہوں نے میسج انڈیا کو دے دیا ہے کہ پاکستان ول بی دا ہوسٹ, آپ اس کو کیسے لیتے ہیں؟ پازیٹیو لیتے ہیں یا آپ اسے ایک ویگ قسم کی کوئی چیز ہی سمجھتے ہیں؟ آئی تھنک کہ یہ آئی سی سی نے گیمکس کھیلی ہے. وہ گیمکس میں ان کی جو ریکوائرمنٹ, ابھی آپ نے 90 ڈیز کا بات کی ہے, تو ابھی تو 90 ڈیز 5-6 دن رہتے ہیں ابھی. ہاں, تو اسکیڈول جو ابھی تک نہیں آیا, اور یہی وہ براڈ کاسٹر جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں بتائیں آپ کہ واٹ از یور فیوچر پلان, آپ کا اسکیڈول کیا ہوگا, انڈیا پاکستان کا میچ ہوگا کہ نہیں ہوگا, وی شوڈ نو اباؤٹ اٹ, تاکہ ہم پھر اپنا لاہ عمل جو ہے وہ استعمال کریں. تو پرائمریلی اسپیکنگ کہ یہ جو آپ نے بتایا نا پرومو کا, تو یہ آئی تھنک دس جسٹ ون آف دوز تھنگس جو کہ تھوڑا سا فیلر پھینکا ہے کہ نہیں ابھی بھی ہوپ ہے. بالکل ایسے ہی, وہ اپنا بھی لاس وہ نہیں چاہتے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ اب جے شاہ کے رول کو لاسٹلی ہم اس ٹاپک پہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایک بندہ جے شاہ تو اوبیسلی ہم سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کا وہ بڑا کلوز پارٹ بھی ہیں, ان کے ممبر بھی ہیں, BCCI کے بھی وہ رہے پریزیڈنٹ. تو یہ اب ان کی رسپانسبلٹی آئی سی سی کو گورن کرنا, لیڈ کرنا ہے, یا وہ جو ان کا ٹلٹ بھارت کی طرف یا اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا وہ رہے گا؟ نہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جے شاہ جب ایز اے چیئرمین آئی سی سی آئے گا یا اے سی سی بھی تھا تو وہ ہائبرڈ ماڈل ہی کروایا اس نے, کرکٹ کے لیے کتنا نقصان دہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں دیکھیں, پھر یہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے, کرکٹ فینس کے لیے یہ ایک اچھا میسج نہیں ہوگا کہ اگر وہ ایٹ دی ٹاپ پوزیشن, اگر وہ آئی سی سی کا چیئرمین ہے, تو اس چیئرمین کے ناطے اس کی جتنے بھی 9 یا 10 کرکٹنگ نیشنز ہیں نا, ان کے لیے سب برابر ہے. اس میں آپ سے, کیونکہ آپ کا ماشاءاللہ بہت ایکسپیرینس ہے, کہ اگر چیئرمین کوئی ایسا ڈیسیژن یا پریزیڈنٹ ایسا ڈیسیژن لیتا ہے آئی سی سی کا, اور جو نچلے اس کی اوبیسلی ہیرارکی ہے وہ سب اس کے اگینسٹ جاتے ہیں, تو ایسی کوئی چیز ہے کہ وہ اس کو کمپیل کر سکتے ہیں کہ اپنے ڈیسیژن کو چینج کرے؟ عرفان, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو دوسری کرکٹنگ نیشن ہے, اب آپ کو یاد ہے وہ بگ 3 کا جو, جی میں اسی طرف آنے لگا, وہ بگ 3 میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے پاکستان کرکٹ کو نا آئسولیٹ کرنے کے لیے, ایک طرف کرنے کے لیے بگ 3 کی پروجیکشن کر دی, پیسہ بھی ان میں ڈیوائیڈ کر دیا. تو اس سے کیا ہوا کہ تھوڑا سا پاکستان کو ایک لولی پاپ دے کے تو خاموش کر دیا. مگر کیا ایز اے چیئرمین آئی سی سی جے شاہ کو چیلنج کر سکیں گے ریسٹ آف دی کرکٹنگ بورڈ کہ نہیں جی آپ یہ چیزیں جو ہے نا اگر یہ کریں گے, آپ کی جو سمپتھی ہے یا آپ کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ٹل کرے گا ٹورڈز انڈیا, تو یہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی انجوریس فار ریسٹ آف دا کرکٹنگ ورلڈ. تو یہ سوچنے والی بات ہے. اب یہ جو اب آئی ڈونٹ نو کہ وہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہوگا, بیہیویئر ہوگا, ان کی جو کرکٹنگ تھنکنگ ہوگی ایز اے چیئرمین آئی سی سی اور ایز اے سیکرٹری BCCI, کیا ڈفرینٹ ہوگی؟ کیا اس چیز کو وہ سمجھیں کہ نہیں مجھے اب تمام کرکٹنگ ورلڈ کی جو کنٹریز ہیں ان کو ایک ساتھ لے کر چلنا ہے؟ اور اوبیسلی ہونا بھی ایسے چاہیے, ادروائز یہ گیم جتنی نقصان اٹھائے گی تو شاید اوبیسلی جو فین سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے لیے نقصان دہ. اچھا, تھوڑا سا اپنی کرکٹ کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں اظہر بھائی. پاکستان نے ایک سال اپنی
77 ایئرس کی ہسٹری کا سب سے برا ٹائم دیکھا ایک سال کے اندر. امریکہ سے ہم ہارے, آئرلینڈ سے ہم ہارے, T20 میں میچ ہارے, پھر USA سے ہم ایون ہار گئے, بھارت سے جیتا ہوا میچ ہارے ورلڈ کپ میں, بنگلہ دیش سے اپنے گھر میں ہار گئے, زمبابوے سے ہمارے ورلڈ کپ میں ادھر بھی ہارے. تو ایک سال میں وہ کچھ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا, اور جتنا نیچے گرے ہم, اس سے شاید نیچے راک باٹم کو ہم ہٹ کر نہیں سکتے تھے, اور فینس نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی, مایوسی بہت زیادہ پھیل گئی. جس طرح میں انٹرو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سپورٹ نہیں ہے, پوری نیشن کو لے کے چلتی ہے, جو بھی آپ کی کنٹری کی ٹربلنس ہو آپ بھول جاتے ہیں جی یہ پاکستان جیت گیا. تو اب یہ جیت شروع ہو چکی ہے, ایک دوبارہ سے امید آئی ہے, لوگ دوبارہ سے دیکھنا شروع کر رہے ہیں. آپ اس کا جو کریڈٹ ہے کس کو دیتے ہیں؟ یہ سلیکشن کمیٹی جو آئی, عاقب جاوید, اظہر علی وغیرہ, یا ابھی رضوان بھی خیر اب آ چکے ہیں, اس نے بھی یہ ٹیم کو اچھا لڑایا ہے, اس کے بارے سے میں سیپریٹ آپ سے جانوں گا. کس کو دیکھتے ہیں؟ میرا پوائنٹ یہ ہے, 4 سال 4 چیئرمین چینج ہوئے, 26 سلیکٹر چینج ہوئے, 4 ہیڈ کوچز چینج ہوئے, کسی بندے کے اندر یہ ویژن یا سوچ نہیں تھی کہ پاکستان UAE میں کس ماڈل پہ جیتا رہا, سمپل سپن وکٹس بنا کے, ٹیمپلیٹ موجود تھا, آپ نے ایگزیکیوشن کرنی تھی, میچ جیت جانا تھا. کیا یہ عاقب جوید ہی ایک پورے سسٹم میں عقل مند آدمی تھا جس نے آگے کیا اور پاکستان کو جتایا؟ دیکھیں ابھی آپ نے تمام چیئرمین بورڈز کا ذکر کر دیا, سلیکٹرز کا ذکر کر دیا, کوچز کا, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. ٹھیک ہے, لیکن کیپٹن ایک رہا, بابر اعظم, کیپٹن ایک رہا. اس کی سوچ جو تھی نا وہ میرا خیال کمپلیمنٹ کرتی تھی, کورسپونڈ کرتی تھی وہ جتنے بھی سلیکٹرز گئے ہیں یا چیئرمینز گئے ہیں. مگر سب کچھ کرنے کے باوجود بھی آپ نے اپنا کوئی لورل یا کوئی آنر جو ہے اپنے ملک کے لیے وہ نہیں جیت سکے. اس کا کیا اس ذہن میں کیا آیا ہوگا, یار ہم اب سب سے ہار گئے ہیں, لیٹس میک اے ٹرائی, لیٹس گیو اے ٹرائی ٹو دوز پچز وچ آر کنڈیوسیو فار پاکستان کرکٹ اینڈ فار پاکستان پلیئرز. یہ جس پہ آپ نے سکسیس حاصل کر چکے ہیں, یہ جو آپ نے UAE کی بات کی وہ بالکل آپ نے صحیح یہ اثر شاہ سعید آپ کے پاس ایک ٹیمپلیٹ تھی, آپ کے پاس ایک تھا پورا, آپ کو اس کے سٹیٹس جو تھے آپ کے سامنے تھے کہ آپ نے کتنی سیریز جو ہے کس طرح جیتی اور کن پچز پر جیتی. پھر جب سب کچھ ہارنے کے بعد سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا, وہ پھر یہ ہوا کہ یار کتنا برا کھیل رہے ہیں ہم, اس سے زیادہ برا ہم نہیں کھیل سکتے نا, کہ ہم انگلینڈ سے بھی اننگ سے ہار گئے ہیں 560 رنز کر کے. تو لیٹس میک اے ٹرائی, لیٹس گیو اے ٹرائی, play on a pitch which is conducive for spinners. بالکل صحیح. اس میں انہوں نے جو سب سے اچھی بات کی نا, they brought back their main spinners نعمان اور ساجد کو واپس لے کے آئے. ایک دم اور زاہد محمود بھی کھیلا, پھر آپ کے اسکواڈ میں آ گیا وہ بھی. پاکستان played after so many years without a fast bowler. اور اس سے کیا ہوا کہ آپ کو یہ فیل ہوئی کہ یار یہ ہماری اسٹرینتھ ہے جی, اور جب آپ اپنی اسٹرینتھ کو سامنے رکھتے ہیں نا تو پھر آپ کی پازیٹیوٹی, آپ کی اسکل, آپ کی جو ایگزیکیوشن ہے وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ اگر انگلینڈ کے اسپنرز کو پاکستان کے اسپنرز کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں نا تو پاکستان کے دونوں اسپنرز جو تھے نا وہ فنگر اسپنرز تھے. جی جی جی, وہ بال میں جو ریولیوشن ہوتا ہے, جو زپ ہوتی ہے, وہ انگلینڈ کے اسپنر سے بہت بہتر تھی. بالکل ایسے ہی. دیٹس وائی کہ پاکستان نے اپنی جو وکٹ ٹیکنگ آپشنز تھیں اس کو بڑھا دیا. بالکل. میں بریک لیتا ہوں, بریک سے آپ سے یہ پوچھوں گا کہ کیا یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بیٹسمین اگر ہوگا تو وہ بیٹنگ پچز کی طرف جائے گا, بالر اگر آپ کا کیپٹن ہے تو سپورٹنگ وکٹ کی طرف جائے گا, اس کا رسپانسبل کون ہے, اس پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان اسپورٹس آن. اظہر بھائی, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ رسپانسبلٹی کی بات کی کس پہ آتی ہے, کیونکہ رمیز راجہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی. انہوں نے کہا کہ جی میرے سے تو ایسی پچز بابر بنواتا تھا. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب وہ چیئرمین تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آسٹریلیا آئی, انگلینڈ پہلے آئی تو انہوں نے بیٹنگ وکٹس بنا دی. انہوں نے کہا جی ہمارے وہ بالر اتنے اسٹرینتھ نہیں ہے, کیونکہ وہ ان کے تو وہ براڈ بھی ہے اور ووڈ بھی ہے اور اینڈرسن بھی ہے. جب آسٹریلیا آئی تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں وہ ان کے بالر بڑے تگڑے ہیں تو ہم اس طرح جاتے. تو ابھی انہوں نے کہا کہ یہ بابر کہتا تھا. تو آپ کے خیال میں کیا بابر ہی رسپانسبل ہے ساری چیزوں کا, اور جو ایک مائنڈ سیٹ تھا اس لحاظ سے آپ کا کیا ٹیک ہے؟ دیکھیے عرفان, کیپٹن کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور کیپٹن ہمیشہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. وہ پچ کی کنڈیشن کو نہ مد نظر رکھتے ہوئے
کہ کس ایز اے بیٹر جو ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ دلیری دکھانی پڑتی ہے, کچھ پازیٹیوٹی دکھانی پڑتی ہے کہ نہیں یار اگر میں 20 وکٹیں نہیں لوں گا تو میں پھر میچ جیت نہیں سکوں گا. تو اس میں آئی تھنک کہ کیپٹن کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ کس قسم کی پچ چاہتا ہے. بیٹر ہمیشہ چاہے گا کہ یار مجھے وہ پچز ملیں جو کنڈیوسو ہو بیٹنگ کے لیے, بلے پر بال آئے, میرے رنز ہوں, ٹیم کے رنز ہوں, ایک مطلب سیفٹی کی طرف چلے جاتے. جو اچھے کپتان ہوتے ہیں نا وہ کبھی ڈیسیشن میکنگ میں نا گھبراتے نہیں ہیں, اور ڈیسیجن میکنگ میں نہ اگر آپ گھبرائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کی مدد بھی پھر آپ کے ساتھ ہوتی ہے. اور یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کہہ دیا یار بیٹنگ ٹریک بنا دو, ڈاسائل ڈل پچ بنا دو, تو آپ نے جیتنے کا جو ہے نا آنسر وہ اپنے میں نے 2 دن پہلے شان مسعود صاحب کا بھی انٹرویو کیا, تو شان مسعود سے بھی میں نے یہی کوسچن کیا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے 2 میچز آسٹریلیا والے میں نے کہا سائڈ پہ کر دیتے ہیں, 2 جو آپ میچ ہارے ان سے بنگلہ دیش سے, اور جو انگلینڈ سے پہلا میچ ہارے, میں کہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی ہوم سوائل کے اوپر آپ کس طرح سوائل کے اوپر آپ ان سے میچ ہار سکتے ہیں کہ جو آپ کی کنڈیشن, بالر آپ کے تگڑے, ہر چیز آپ کی, اور آپ ہار کہتے ہیں نہیں اس نے ہمیں بڑا ہرٹ کیا. تو میں نے ان سے یہی بات کی کہ یہ سمجھنے میں عاقب جوید وغیرہ کو کیوں آنا پڑا. یہ تو آپ کی گیم سینس بھی اتنی سب کی ہونی چاہیے, تھنک ٹینک کی, کوچ بھی شامل ہے. میں کیپٹن رسپانسبل اکیلا نہیں سمجھتا, کوچ بھی ہے. ایون اظہر محمود صاحب نے تو فرما دیا کہ ہمارے پاس اسپنر ہی کوئی نہیں ہے. تو جب آپ کے تھنک ٹینک کو یہی نہیں معلوم ہمارے پاس کیا کیا اسٹرینتھ ہے, کنڈیشن کیا ہے, آپ پیراشوٹ کے تھرو لوگوں کو لے کے آئیں گے جو پاکستان میں رہتے ہی نہیں ہیں, تو وہ تو رزلٹ تو پھر یہی ہوں گے. اچھا کپتانی کے حوالے سے مزید بات کریں تو رضوان نے بڑی دلیری والی کپتانی دکھائی. ہم نے ملٹیپل ٹائم یہ ڈسکشن بھی کی کہ بابر کی کپتانی میں یہی فلا ہے کہ وہ اگریسو کپتانی نہیں کرتا, ایک سٹیگنٹ قسم کی کپتانی کرتا ہے. 2 آؤٹ کر کے فیلڈ کھول دیتا تھا. وہ ورلڈ کپ میں بھی ہم نے ملٹیپل ٹائم دیکھا. رضوان نے ان کانٹری کیا کیا کہ اس نے ٹوٹل آل اٹیک کی طرف کیا, وہ رکا کہیں نہیں, اس نے 10 آؤٹ کرنے کو ہی پریفرنس دی. اور آپ نے دیکھے 5واں بالر تو یوز ہی نہیں ہوا تینوں میچز میں. تو یہ جو بیٹنگ کے اندر بھی اس نے لڑکوں کو فری ہینڈ دیا جا کے چارج کریں, رکے نا, جو ایک شیل میں جاتے تھے. تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کی کپتانی کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسا لیڈر ہے جو لمبا ٹائم پاکستان کو سرو کر سکتا ہے؟ آئی تھنک کہ بالکل آپ نے صحیح آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اس لیے کہ آپ نے ایز اے بولنگ یونٹ 4 اسپیشلسٹ بالر کے ساتھ آپ گئے ہیں یہ ون ڈے سیریز میں. You brought back your best possible fast bowlers, اور آپ نے ریلائی کیا کہ جو کنڈیشنز ہیں نا وہ کنڈیوسیو ہیں تیز بالنگ کے لیے. تو میرے پاس 4 ڈفرینٹ بالرز ہیں, بٹ آئی ایم ناٹ ریلائنگ آن مائی 5th بالر. اب آپ اس میں دیکھیں کہ آسٹریلیا نے بھی تھوڑا سا پاکستان کو عرفان فیور کی ہے. they kept on playing too many shots. یار یہ 300 بال کی کرکٹ ہے, یہ کوئی 120 بال کی کرکٹ نہیں ہے. You need to occupy the crease, you play according to the requirement of the situation. اگر آپ اس کے لحاظ سے آپ شاٹیں مارتے جائیں گے and you just want to create a sort of environment. پوری دنیا میں سب سے اچھی ایگزامپل بھی آسٹریلین کے پاس ہے جو کنٹرول اگریشن کے ساتھ کھیلتے ہیں. بالکل. اور پھر یہ کہ جہاں پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے وہاں آپ کنٹرول کریں گے, جہاں آپ نے تیز کھیلنا ہے وہاں پر آپ تیز کھیلیں گے. بٹ ان دوز 3 میچز what we have seen کہ پاکستان نے بالکل ڈومینیٹ کیا, اور چاروں پاکستان کے فاسٹ بالرز کی موجودگی میں آپ کو اپنے 5ویں اسپیشلسٹ بالر کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان نے ہوم ورک اپنا بہتر کیا ہوا تھا, اینڈ ایڈمریبلی لیڈ بائی محمد رضوان. اس کی دیکھیں کرکٹنگ تھنکنگ جو ہے نا یا سوچ جو ہے اس کا میں اس لیے قائل ہوں کہ آئی ہیو سین ہم ان ڈفرینٹ فیزز. جہاں پر وہ ملتان سلطان کا کیپٹن تھا, وہ ٹیم جیتی بھی, فائنل بھی کھیلی, پھر وہ KPK کا بھی کیپٹن رہا ہے, وہاں پر بھی اس کی ٹیم جیتی ہے. وہ کسی بھی قسم کا اگر وہ میچ ہو نا he wants to give his 100%. اور یہ اسکل لیول جو ہے نا کئی دفعہ یہ آپ کے ذہن میں تب آتا ہے when you take the challenge. اور وہ کیپٹن جو ہوتا ہے نا وہ 10 پلیئر سے کیوں ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی سوچ جو ہوتی ہے نا ان سے مختلف ہوتی ہے, آگے ہوتی ہے زیادہ, and he has the ability and the authority to execute that سوچ in practical way. اچھا ایک اس کا میں دونوں کا کمپیریزن جس طرح بابر کا اور رضوان کا ہم نے کیا تو فرق نظر آیا. اب شان مسعود بھی پیرلل ہے, اور شان مسعود کو ایک تو میرا ماننا یہ تھا کہ اس نے انگلینڈ کی آپ کو سیریز جتوائی, آپ کا ایک وننگ کیپٹن تھا ڈسپائٹ آف اٹ کہ اس نے پہلے 6 میچ کنٹینیوسلی وہ بیچارہ ہارا.
بٹ آپ کا وننگ کیپٹن تھا, بٹ سینٹرل کانٹریکٹ میں بی کیٹیگری دینا آپ کے سامنے جسٹیفائڈ ہے؟ دوسرا یہ لکھنا کتنا اس کے لیے ایک ہرٹنگ ہوگا کہ جی سبجیکٹ ٹو دا کیپٹنسی, شاید آپ کے خیال میں اس کی اپنی پرفارمنس 29 کی ایوریج ہے. میں نے یہ کوسچن شان سے بھی پوچھا تو اس نے کہا جی میرا کام پرفارم کرنا ہے, میں ان چیزوں کو نہیں سوچتا, بٹ ایز اے ہیومن میرا نہیں خیال کہ وہ ڈیفینیٹلی ہرٹ ہوا ہوگا اسی کے اوپر. آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ آئی تھنک کہ جو کچھ بھی ہوا آسٹریلیا سیریز میں یا بنگلہ دیش سیریز میں یا لاسٹ جو انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہم پہلا ہارے ہیں, ٹھیک ہے اس نے 151 بھی کیا ہے, ہی شوڈ ہز پریزنس ان پاکستان ٹیم ایز اے بیٹر یو نمبر 3 پر آ کے اس نے پرفارم کیا, چارج بھی کرتا ہے, پھر وہ تھوڑا سا اسٹرگل بھی کرتا ہوا نظر آیا. مگر ایز اے کیپٹن جب آپ سیریز جیتتے ہیں نا تو پھر آپ ایک میسج کنوے کر دیتے ہیں تمام لوگوں کو کہ جی آئی مین بزنس. اب شان مسعود کے لیے جو آپ نے سینٹرل کانٹریکٹ کی بات کی کہ اس کے آگے لکھ دینا کہ سبجیکٹ ٹو یور کیپٹنسی, تو واٹ سارٹ آف کیپٹنسی ڈو یو وانٹ ہم ٹو ڈو؟ اب ساؤتھ افریقہ جب جانا آپ نے تو آر یو گوئنگ ٹو چینج دی؟ یہ میرا اگلا کوسچن آپ نے خود ہی پکڑ لیا کہ آپ کے خیال میں کہ یہ ساؤتھ افریقہ اگر کیونکہ سب سے ٹفسٹ سیریز ہوتی ہے کہ یہ نہ جیت پایا تو آپ کو لگتا ہے کہ رضوان کو یہ میسج اس کو دے دیا گیا کہ شاید بھائی اگلی سیریز میں آپ ہٹ جائیں گے؟ دیکھیں ابھی اٹ از a little bit too early to predict. وہ اس لیے کہ آپ کو میں بتا دوں کہ ساؤتھ افریقہ جو بھی کنڈیشنز ہوں, پاکستان is going to be a very very difficult team over there. No, not as a whole unit, but as a match winner. ہماری بالنگ جو ہے نا it is going to create a lot of problem. It is going to create a lot of hassle in South Africa. کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ مومنٹم کوشش کر رہا تھا پاکستان کرکٹ گین کرنے کو, بٹ انفارچونیٹلی کبھی اچھا کبھی برا ڈپ آ جاتا تھا, بٹ اب وہ چیزیں خوشائن نظر آ رہی ہیں, ڈائریکشن نظر آ رہی ہے, ایک پیج پہ تمام نظر آ رہے ہیں. لاسٹ کوسچن بالکل شارٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, سلیکشن کمیٹی کا کام ٹیم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے, سب مانتے ہیں, بٹ یہ جو پلینگ 11 کے اندر بھی اب ان کا رول آ رہا ہے, یہ آپ کے خیال میں کیا جسٹیفائڈ ہے؟ دوسرا کیا رضوان فیوچر میں, ابھی تو رضوان نے مان لیا ہے اور اسد شفیق ٹیم کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں, آئی نو کہ پیچھے سے شاید عاقب بھائی کی انسٹرکشن ہی ہوگی, یہ آپ کے خیال میں ریشنلزم پرویل کرتا ہے یا یہ کپتان اور کوچ کا ہی پروگیٹو ہے کس کو کھلائیں کس کو نہ کھلائیں؟ I think اس کو نا آپ اگر ایک سائڈ پر لیں کہ جی the role of the selectors کہ 15 سلیکٹ کی اب 11 جو ہے کپتان نے کرنا ہے. ہاں بالکل, مگر ایک سلیکٹر جو ہے ٹریول کر رہا ہے, اٹ مینس کہ وہ جو سلیکٹر ہے وہ کنوے کر رہا ہے جو یہاں پر بیٹھے ہیں اس کے 3 ساتھی ہیں کہ جی یہ ٹیم کھلانے لگے, واٹ از یور ٹیک. اس میں نا پھر یہ ہے کہ کیپٹن جو ہے نا اس کو یہ جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے کہ جی میں اپنے ان کھلاڑیوں کو کیوں کھلا رہا ہوں, کس لیے کہ ان کی سکل لیول کیا ہے, ان میں جیتنے کی ایبلٹی کتنی ہے, میرا کمبینیشن کیا ہے, ایگزسٹنگ پچ کیا ہے, انوائرمنٹس کیا ہے, ہوا کس سائڈ پر چل رہی ہے, بادل کتنے ہیں, دھوپ کتنی ہے, گرمی کتنی ہے, بال کون سا استعمال ہو رہا ہے, یو نو آل دوز تھنگس جو نا اٹ از دی جاب آف دی کوچ اینڈ دی کیپٹن. اور اگر وہ اس لیول پر وہ کامیاب ہوتا ہے اور اس کو کورسپونڈ کرتی ہے آپ کی سلیکشن کمیٹی, تو آئی تھنک دیر از نو ہارم ان اٹ. ہاں تھوڑا سا نا کیپٹن کو ضرور لیوریج ملنا چاہیے, بالکل اس کا رائٹ بھی یہی ہے, اسی نے ایک میدان میں عرفان ہی شوڈ بی اے ڈیسیژن میکر, اور اس کو وہ ڈیسیشن, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے نا دیکھیں جب کپتان کو بابر کو ایکسٹرا وہ پاور بھی دی گئی تب بھی ہم نے کہا کہ اس کے رائٹ سرٹن ہیں وہ ہونے چاہیے, جب اس سے لیے بھی جائیں گے تب بھی ہم آواز اٹھائیں گے بالکل جو اس کا رائٹ ہے وہ کپتان کے. ایسی ہے. اظہر بھائی بہت بہت شکریہ, ہمیشہ کی طرح بڑا مزہ آیا بات کر کے, آئی ایم شیور ہمارے فینس کو سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. انشاءاللہ فیوچر میں بھی کوشش کریں گے, آپ کو زحمت دیں گے. ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ شو میں دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.